کورونا وائرس کی وبا یا کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ویکسین بنانے کی کوششیں دنیا بھر میں جاری ہیں۔ ان کوششوں میں کولیشن فار ایپیڈیمک پریپیئرڈنیس انوویشنز یا سیپی نامی نارویجین ادارہ نمایاں ہے۔ دنیا کی کئی حکومتیں، پرائیویٹ ادارے اور NGOs اس تنظیم کے ممبرز ہیں۔ سیپی کووڈ-19 جیسی کسی بھی وبا کے خلاف نئی ویکسینز کی تیاری کے لیے دنیا بھر سے وسائل اکٹھے کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کی خاطر فنڈنگ مہیا کرتا ہے۔ اب تک برطانیہ، آسٹریلیا، ایتھیوپیا اور ناروے نے سیپی کو کووڈ-19 کی ویکسین پر ریسرچ کے لیے فنڈنگ دی ہے۔ یہاں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، نہ صرف چین میں صحت عامہ کے نقطہ نظر سے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی صحت کے حوالے سے بھی۔ جبکہ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں اس مرض سے لڑنے کے لیے اور خصوصاً ان ممالک کے لیے جہاں صحت عامہ کا نظام کمزور اور وسائل محدود ہیں، اس وقت 67.5 کروڑ امریکی ڈالرز کی رقم درکار ہے۔ اس وقت آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنسلینڈ اور امریکی نیشنل ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ میں کووڈ-19 کی ویکسین بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وائرس سارس کے وائرس سے 80% مشابہت رکھتا ہے اور ان کی ٹیم ایک میسنجر RNA ویکسین تیار کر رہی ہے۔ میسنجر RNA ویکسین میں ہم دراصل جسم میں اس تبدیل شدہ RNA یا جینیاتی مادے کو داخل کرتے ہیں جو ناول کرونا وائرس کی پروٹینز پیدا کرتا ہے۔ اس کے رد عمل میں جسم میں ایک مدافعتی رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ مدافعتی عمل ناول کرونا وائرس کی بیماری لگنے سے پہلے ہی اسے پہچان لیتا ہے اور یوں وائرس نہیں لگتا۔ NIH اپنی ویکسین کا فارمولا سیپی کے ساتھ مل کر کام کرنے والی دوا ساز مڈرنا فارماسیوٹیکل کو دے چکا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ویکسین بنانے سے لے کر ایک ممکنہ ویکسین کی تخلیق تک کے لیے درکار دورانیوں کو کم کر کے 3 ماہ تک کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ویکسین کے انسانوں کے لیے مؤثر اور محفوظ ہونے کے لیے اس کی ٹیسٹنگ کا مرحلہ باقی رہتا ہے۔ جب ویکسین تیار ہو جائے گی تو اس کی اثر انگیزی کو بڑھانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے دوا ساز ادارے کمپنی گلیکسو اسمتھ کلائن نے اپنی ایڈجوینٹ ٹیکنالوجی سیپی کو فراہم کر دی ہے۔ ایڈجوینٹ ایک ایسا جزو ہے جو ویکسین میں شامل ہو تو اس کا مدافعتی رد عمل بڑھ جاتا ہے اور یوں ویکسین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ایڈجوینٹ کے ساتھ ویکسین ملائیں تو آپ کو کم ویکسین کی ضرورت پڑے گی، یوں آپ کے پاس دینے کے لیے زیادہ ویکسین موجود ہوگی۔ تاہم ویکسین وائرس سے بچاؤ تو فراہم کرتی ہے، لیکن وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ویکسین مدد نہیں کر پاتی۔ ایسے میں اینٹی وائرل ادویات کارگر ہوتی ہیں اور ڈاکٹر تھامس برائر کہتے ہیں کہ اینٹی وائرل بنانا نسبتاً آسان ہے۔ امریکی ادارے صحت نے اب تک 75,000 کووڈ-19 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے 2,000 سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس کے خطرے اور اس کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کیے بغیر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ CDC کے حالیہ اعداد کے مطابق موجودہ فلو سیزن میں، جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا، 2.5 کروڑ سے زیادہ امریکہ میں لوگوں کو فلو ہو چکا ہے اور یہ فلو 14,000 سے زیادہ اموات کا سبب بن چکا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔